فوکس پاکستان میں آج جو صورتحال ہے وہ شاید انسانی تاریخ میں یا اسلامی تاریخ میں یا ایون دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی، جہاں پر ایک ایلین آرمی، جیسے میں نے پہلے کہا یہ پاکستانی آرمی نہیں ہے، یہ آرمی جو ہے یہ اوٹومنس کے طریقہ کار پر پاکستان میں کریٹ کی گئی ہے، جہاں پر جو لڑاکو بچے ہیں جو ذہنی طور پر اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے یا کسی بیوروکریسی یا سی ایس پی امتحان میں پاس ہوں، وہ لڑاکو بچے جو فوج میں بھیجے جاتے ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے ایک پلاننگ کے تحت، اور وہ پلاننگ یہ ہے کہ ان کو ان کے دل میں پاکستان کے جو سویلینس ہیں ان کی ہیٹ کو امپلانٹ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے یہ بلڈی سویلینس ہیں اور یہ ٹریٹر ہیں اور یہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور چونکہ ہمارے پاس گن ہے اس لیے ہم عقل کل ہیں، یعنی ہمیں فارن آفس بھی چلانا آتا ہے، ہمیں انڈسٹریز بھی چلانی آتی ہیں، ہمیں پولیٹکس بھی چلانی آتی ہے، اور چونکہ ہمارے پاس ڈنڈا ہے اس لیے کوئی ہم سے نہ سوال کر سکتا ہے اور نہ کوئی ہم سے ڈس ایگری کر سکتا ہے اوپنلی۔ جو بھی اوپنلی کرے گا ہم اس کے خلاف کیس بنائیں گے، اس کے گھر کو بلڈوز کریں گے اور اس کو اتنی مشکل میں ڈالیں گے کہ وہ یا تو سرنڈر کرے یا ملک سے باہر جائے، بھاگ جائے، اور ورنہ یا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ 70 سال سے کرتے آئے ہیں۔ 70 سال پہلے بھی یہ لوگوں کی فون ٹیپ کرتے تھے، اور ایوب خان باقاعدہ جو بڑے اچھے پولیٹیشین اس زمانے کے تھے ان کو کہتا تھا کہ یا تو سائٹ میں ہو جاؤ اور مجھے حکومت کرنے دو، ورنہ تمہاری یہ جو فون کالز ہیں جو زیادہ تر ڈیفینیٹلی پرسنل ہوتی ہوں گی، یا یہ کہ سیاستدان آپ کو پتہ ہے ہر ایک سے وعدے کرتے ہیں، ہر ایک ساری دنیا ان کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتی ہے اور وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہم عوام میں لے کر آئیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ تم کرپٹ ہو۔ حالانکہ پاکستان کا کوئی بھی پولیٹیشین، آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کسی یعنی خاص طور سے 1950 سے اگر ہم کاؤنٹ کریں، کوئی بھی پولیٹیشین پاکستان کا ایسا نہیں ہے جو ملینئر ہو، جس کے پاس کوئی بڑا یا بنگلہ ہو، لیکن ساری دولت، ساری طاقت اور ساری اپرچونیٹیز جو ہیں یہ اس ایلین آرمی نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر پڑھاتے ہیں، اور باہر پڑھ کر جب وہ بچے اندر ملک میں آتے ہیں تو ایسے خوفناک قسم کے کیس، یعنی ایسے خوفناک قسم کے پروپوزل وہ لے کر آتے ہیں جس سے ملک بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر جو ہے وہ لاس میں جاتا ہے۔ سولر پینل لگانے ہیں ہمیں، ہم بڑی ترقی یافتہ ہو گئے ہیں تو ہمیں امپورٹ اوپن کرنی ہے، اور ہم چونکہ مگر ہم پر ٹیکس نہ لگاؤ، ٹیکس جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں باہر سے امداد آتی ہے، اور 90% وہ امداد جو ہے وہ یہ فوجی کھا جاتے ہیں۔ پاکستان میں جس طرح سے یعنی اس ملک کو چلایا گیا جو ایک اچھا پرومسنگ ملک تھا، اس کو بالکل ایک ایسا کٹ پتلی بنا دیا گیا ہے جو آج دنیا کے سامنے بالکل ننگا ہو گیا ہے، اور یہ اتنے بے شرم اور بے غیرت ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک اچھے مناسب ملک کے ساتھ جو ایک مناسب فیوچر تھا، ایکسٹراڈنری فیوچر نہیں تھا مگر ایسا فیوچر تھا جس میں وہ عزت سے رہ سکتے تھے، بغیر ادھار لیے ہوئے اپنا گزارا کر سکتے تھے، اور اس طرح سے عربوں کی غلامی انہیں نہیں کرنی پڑتی، مگر یہ فوجی تھے جنہوں نے عربوں کو پورا پاکستان فری میں بیچ دیا، خاص طور سے ضیاء الحق نے۔ اس کو مکہ مدینہ اتنا پسند تھا، اس نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ تو سب تمہارا ہے اور ہم تمہارے غلام ہیں، اور محمد بھائی ہمارے آقا ہیں، اور ہم ان کے لیے اپنے ماں باپ بھی قربان کر دیں گے، اور آل دیٹ نان سینس، بجائے اس کے کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک رہتا، سویلینز کنٹرول کرتے، سویلینز چلاتے، تو آج یہ ملک انڈیا سے آگے ہوتا جی ڈی پی میں، ناٹ ان ٹوٹل ویلیو، مگر جی ڈی میں انڈیا سے آگے ہوتا، جیسا یہ آلموسٹ 1980 میں تھا
1980 میں انڈیا کی صورتحال بڑی خراب تھی کیونکہ وہ رشین بلاک میں تھا اور وہاں سے کوئی فائنینشیل ایڈ یا کوئی سپورٹ اس کو اتنی نہیں ملتی تھی. لیکن انڈیا نے ایک جو بڑا زبردست کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے اپنی انٹرنل انڈسٹری جو ہیں ان کو اسٹیبلش کیا اور جو بھی فیکٹری انہوں نے پرچیز کی انٹرنیشنلی وہ کوشش کی کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انڈیا میں آئے. جبکہ پاکستان میں بلینس آف ڈالر کا جو یہ ویسٹرن ملکوں نے ان کو امداد دی کیونکہ وہ ویسٹرن بلاک میں تھے اور امریکہ کی 51st اسٹیٹ کے طور پر جانے جاتے تھے, وہ سارا پیسہ جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی ضائع کر دیا. اس کا کوئی بھی 1% بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان کے غریب عوام کو نہیں ہوا. اس کے مقابلے میں انڈیا نے ایجوکیشن پر توجہ دی اور انڈیا میں ایجوکیشن اتنے آگے گئی کہ جب 80s میں کمپیوٹر ریولوشن آیا تو انڈینس ٹوڈے آر دا لیڈر. جبکہ پاکستانی جو ہیں وہ 1980 میں اچھے مسلمان اور شلوار اور قمیض پہن کر سائیکلیں چلانے پر مجبور کیے جاتے رہے اور انہیں کہا جاتا رہا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم خالد بن ولید بن جائیں گے, ہم موسیٰ بن نصیر بن جائیں گے اور پھر ہم انڈیا کو دوبارہ سے وہ کر دیں گے اور غزوہ ہند ہوگا اینڈ آل دیٹ نانسنس. یعنی یہ جو ملک کو جو انہوں نے مذہب کا نشہ دیا اس نشے نے پورے پاکستان کا خانہ خراب کر دیا. کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ہر وہ قوم جو مذہب کے چکر میں پڑے گی اس کی قسمت میں سوائے تباہی, سوائے بربادی اور سوائے ضلالت کے اور کچھ نہیں ہے. وہ دوسروں کی غلام رہے گی جیسے پاکستانی آج عربوں کے غلام ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ آئل آ گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے, مگر ان کی سائیکی, ان کا مزاج, ان کی عادات بالکل وہی باربیرک ہیں جو وہ 7th سینچری میں تھے. اور یہی باربرزم اسلامی دنیا سے افغانستان اور ایران اور دوسرے ملکوں میں گئی اور پھر وہاں سے دوسرے انویڈر انڈیا میں آ کر انہوں نے اپنی حکومتیں بنائی, مگر عام آدمی کے لیے ان کا کنٹریبیوشن زیرو. جس زمانے میں یورپ میں اور امریکہ میں یونیورسٹیز بن رہی تھیں, انڈسٹریل ریولوشن آ رہا تھا, اس وقت یہ لوگ جو تھے ابدالی کو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آ کر ہمیں بچاؤ کیونکہ برطانوی جو ہیں وہ یہاں آ گئے ہیں اور یہ پورے ملک پر قبضہ کرنے والے ہیں. ابدالی آیا, اس نے پورے دہلی کو تباہ کیا, وہاں سے اربوں کی جائیداد لے گیا اور کیا کچھ بھی نہیں, پورے دہلی کو تباہ کر دیا اور باہر جا کر 3 سال تک اپنی قوم سے اس نے ٹیکس بھی نہیں لیا, اتنا پیسہ وہ وہاں سے لوٹ کر گیا. تو جو بھی ریلیجن کا جہاں بھی انوالومنٹ ہوگی وہ ڈیفینیٹلی صرف تباہی کے علاوہ اور صرف بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی. کیونکہ ریلیجن جو ہے وہ بیسیکلی لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ 2 دن کی زندگی ہے, یہاں کوئی جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں کوئی جاب کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں کوئی پیسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پیسے بنا لیے ہیں تو جا کر حج کراؤ اور عربوں کو دے دو, اور اگر پیسے نہیں بنائے ہیں تو اللہ اللہ کرو اور اس کے بعد پھر ملک الموت آئے گا اور وہ تمہاری جان نکال دے گا, اور آپ کی جان بھی اس طرح نکالے گا کہ پہلے ٹانگ سے نکالے گا کہ آپ بھاگ نہ سکو, اس کے بعد جسم کے دوسرے حصے نکالے گا, آخر میں آنکھوں سے نکالے گا کہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ تم نے کیا بدمعاشی کی ہے. یعنی مذہب ایک ایسا عذاب ہے خاص طور سے پاکستانی مذہب, خاص طور سے عرب اسلام, کہ وہ انسان کو مکمل طور پر حیوان بنا دیتا ہے. یعنی اس کی ساری عقل جو ہے وہ چوس کر اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے اور پھر باقی بس وہ صرف آئیں بائیں شائیں رہتی ہے جس میں یہ طاہر القادری جیسے لوگ اور یہ ملا جمیل جیسے لوگ یا یہ دوسرے انجینئر جیسے لوگ اور یا مفتی مسعود جیسے لوگ وہ ان کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں اور وہ کہتے رہتے ہیں نہیں اسلام یہ کہتا ہے وہ اسلام اتنا اچھا ہے, اسلام اتنا نیچرل ہے. حالانکہ دنیا کا ہر مذہب جہاں انسانی حقوق کی بات ہے وہ اسلام سے بہتر ہے. یعنی آپ کرسچینٹی کو دیکھیں کہ اس میں انسان کو سب کچھ کرنے کی اجازت, کچھ بھی کھا سکتا ہے, کچھ بھی پی سکتا ہے, کچھ بھی انٹرٹین کر سکتا ہے, کچھ بھی حق
اپنے لے سکتا ہے. ہندوؤں کو دیکھیں، ان کو بھی کافی، وہ بھی مطلب جو جی چاہے کر سکتے ہیں، ان کو آزادی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنا فیتھ اگر چینج کرنا چاہیں، اگر کرسچن بننا چاہیں تو بن جاتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. کرسچن جو ہیں وہ اگر جیو بننا چاہیں یا مسلم بننا چاہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پہ نہیں کرتا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، آپ پیدا ہونے سے پہلے اللہ میاں سے کانٹریکٹ کر کے آئے ہو. یعنی ڈرامہ دیکھیں، اللہ میاں سے کانٹریکٹ کر کے آئے ہو کہ تم محمد کے غلام ہو، تم عربوں کے غلام ہو، اور تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تمہیں کچھ دن کے لیے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے. اچھے کام کرو، عربوں کے اچھے غلام ثابت ہو جاؤ، تو تمہیں ہم واپس آ کر جنت میں ڈالیں گے. اسی لیے جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے اس کو کان میں اذان دی جاتی ہے، بیٹا یہ آدھی اذان ہم نے دے دی ہے، آدھی جو ہے وہ تیرے مرنے کے بعد ہم دیں گے، وہ بہت جلد آنے والی ہے. چھوٹے بچے کو تو یہ کیا پتا کہ اس کے کان میں کیا بکواس کی جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کی للی کاٹ جاتی. حالانکہ یہ للی کاٹنے کا جو طریقہ کار ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا، مگر آج 90% جیوز جو ہیں وہ سرکمسیزن نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ میوٹیلیشن ہے، یہ بچے سے اجازت لیے بغیر اس کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہے. مگر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی للی کٹوائے. سمجھ سو کہ جب آئیسس نے عراق میں کچھ کرسچنز کو پکڑا، انہوں نے کہا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا ہم تمہیں مار دیں گے، تو وہ مسلمان ہو گئے، ان کی بھی للی کاٹی گئی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹے بچے کی جو اس دنیا میں آیا ہے، تو آپ اسے ہوپ دیں، اسے ایجوکیشن دیں، اسے ہمت دیں کہ یو کین کنکر دس ورلڈ. آپ پہلے اس کی للی کاٹو، جس سے وہ ساری عمر جو ہے وہ اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ یہ کام کرے گی یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں، یعنی بلکہ مسلم ورلڈ میں، خاص طور سے مڈل ایسٹ میں، ویاگرا جو ہے وہ سب سے زیادہ بکتی ہے پر کیپٹا. پورن موویز جو ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں پر کیپٹا. پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے پورن موویز دیکھنے میں، کیونکہ انہیں ہر چیز سے محروم کیا گیا ہے. سیکس کی وہ ایجوکیشن نہیں ان کو نہیں دی جاتی، ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بچہ جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، اللہ میاں نے کیا بھیجا. حالانکہ سبھی اسٹوریاں کرسچینٹی میں بھی ہیں، بہت سارے چھوٹے بچوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ آپ انہیں یہ بتائیں کہ بھئی یہ جب مرد اور عورت ملتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں. لیکن کم سے کم جس انداز سے ان کو بتایا جاتا ہے وہ ایک کہانی کے طور پر. پاکستان میں بچوں پر یہ فورس کیا جاتا ہے کہ نہیں، مجھے اللہ میاں نے اپنی ماں کے پیٹ میں بھیجا ہے، اور اللہ میاں بڑا غفور الرحیم، اور میں جب بڑا ہوں گا تو اللہ میاں اور اس کے پروفٹ کے لیے اپنے ماں باپ کو قربان کر دوں گا. آپ اندازہ لگائیں، یعنی بدماشی کیا کہ جن ماں باپ نے اس کو پالا پوسا ہے، جنہوں نے دن رات صبح شام اس کے لیے کام کیا، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو محمد کے نام پر قربان کر دوں گا. حالانکہ محمد بھائی نے کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے، انہوں نے عربوں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. جو بھی کچھ کیا ان کے ٹرائبل لیڈرز تھے، جو اس زمانے میں اسی انداز سے زندہ رہ رہے تھے جہاں جو ایک ٹرائبل سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس میں مارا ماری، دوسروں کو فتح کرنا، دوسرے کے مردوں کو غلام بنانا، دوسرے کی عورتوں کو باندیاں بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میسوپوٹیمیا میں، خاص طور سے عربوں میں کامن تھی. 3,500 سال سے ایک قبائل جب دوسرے پر قبضہ کرتا تھا اس کا سارا مال لے لیتا تھا. اور یہی طریقہ کار جو ہے وہ اپنے محمد بھائی اور ان کے دوسرے ساتھیوں کا تھا. مگر چونکہ ملا پیدا ہوئے اور ملاؤں نے پھر ایک نیا محمد بنایا. آپ کو حیرت ہوگی کہ 80 سال تک کوئی ایک کتاب اپنے محمد بھائی پر نہیں لکھی گئی. کیوں؟ کہ جو ان کے قریبی ساتھی تھے وہ ان کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور جب وہ مرنے لگے تو وہ جب مر گئے تو 3 دن تک ان کو دفن نہیں کیا. مرتے ہوئے ایک روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک وصیت لکھنا چاہتا ہوں. تو اپنے جو عمر بھائی تھے جو سیکنڈ خلیفہ بنے، انہوں نے کہا نہیں، یہ ان کا دماغ چل گیا. یہی وجہ ہے کہ 4 صحابہ اور اس کے بعد امیت کے تقریباً 30 سال بلکہ زیادہ،
اس میں ایک کتاب بھی محمد کے متعلق نہیں لکھی گئی، کوئی اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا گیا، نہ حدیث تھی، نہ ہسٹری پر کوئی زیادہ توجہ تھی، اور سیرت تو تھی ہی نہیں۔ پہلی کتاب جو سیرت کی تھی وہ 80 سال کے بعد لکھی۔ ابن اسحاق ایک بندہ تھا جو فرسٹ کیلف کے بیٹے کا دوست تھا، اس نے کتاب لکھی تھی 80 سال کے بعد۔ پھر اور وہ بھی یعنی جب امیت کا خاتمہ ہوا، جب امیت سے عباسیت نے کنٹرول سنبھالا، پھر وہ کتاب پرنٹ ہوئی۔ اس کے 100-150 سال کے بعد پھر یہ حدیث کا ڈرامہ شروع ہوا، پھر یہ ملا کریٹ ہوئے، پھر یہ امام کریٹ ہوئے جنہوں نے کہانیاں بنائیں، کیونکہ اس وقت عربوں کو یہ خطرہ تھا کہ چونکہ نان عربس کی آبادی ہم سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کوئی ڈرامہ کرنا ہے، اور وہ ڈرامہ ایک نئے محمد بھائی کی شکل میں سامنے آیا۔ پھر ہم نے دیکھا حدیث آئی، پھر یہ آئی، اس کے بعد پھر صوفی آ گئے، انہوں نے تو کلاب ملانے میں آسمان، زمین اور آسمان ایک کر دیا، اور جو صوفی مذہب جو انہوں نے بنایا وہ بالکل محمد کے آئیڈیالوجی کے خلاف تھا۔ انہوں نے صوفیوں نے محمد بھائی سے تو اللہ میاں جبریل کے ذریعے کام بات کرتا تھا، صوفیوں نے کہا نہیں، اللہ میاں تو ہم سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، وہ اللہ میاں ہمارے دل میں رہتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو بھی یعنی جو دوسرے فقہ شروع ہوئے، پھر ان کے ڈرامے شروع ہوئے، پھر ان کے مولوی شروع ہوئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان مولویوں نے اپنے ہی لوگوں پر جو ظلم کیے اس کی مثال نہیں ملتی، اور انہوں نے مال بنایا، بے انتہا شادیاں کی جیسے ہر پروفٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے مسلم قوم کو بالکل ایک اندھیرے میں رکھ۔ عباسیوں کے خاتمے کے بعد جب منگولز نے ان کو کلین آؤٹ کیا تو کچھ امید تھی کہ لوگوں میں سمجھ آئے گی، مگر اس کے بعد پھر یہ غزالی اور یہ امام اعظم قسم کے اور جو دوسرے مولوی جو تھے، انہوں نے ہر سمجھدار آدمی کو یا تو بھگا دیا یا مار دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو واپس اسی پر جانا ہے جہاں سے ہمارا دین شروع ہوا تھا، یعنی پہلے مارا ماری کرو، پہلے لوگوں کو مارو، پھر اس کے بعد ان کا حال پوچھو۔ That is why the Muslim world could never progress socially, mentally اور scientifically۔ یعنی جب انگریز آیا اور اس نے دیکھا ہندوستان میں اس قسم کے بیوقوفوں کا راج ہے تو اس کے لیے یہ بہت آسان ہو گیا، کیونکہ انگریز کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ ان میں ہیومن رائٹ تھے، اس میں وومن رائٹ تھے، اس میں کڈس رائٹ بھی تھے، بچوں کے بھی حقوق کی بات تھی، جانوروں کے حقوق کی بات بھی تھی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں رول آف لا تھا جو کبھی کسی مسلم سوسائٹی میں کبھی رہا ہی نہیں۔ کیوں کہ بادشاہ اتنا جابر ہوتا تھا کہ وہ اگر یہ سن لے کہ فلاں آدمی نے میرے خلاف کچھ کہا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اس کا پورا خاندان کا صفایا ہو جاتا۔ کوئی کورٹ سسٹم نہیں تھا، کوئی کہنا چاہیے کہ قانون بنانے والا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن ہمارا قانون ہے، اور قرآن میں تو بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی بادشاہ کی مخالفت کرے گا بادشاہ اس کو فتنہ قرار دے گا، اور اس کے بعد اس کا قتل جو ہے وہ بادشاہ پر واجب ہو جائے گا، جس بات قرآن سے۔ اور پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک بادشاہ جو ہے وہ جب تک مر نہ جائے، یعنی اس کی آخری سانس بھی اگر باقی ہے تو آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں اور دوسرے جہاں بھی بادشاہ آتا ہے، جیسے ایران میں خمینی جو امامت کے نام پر بادشاہت کرتے ہیں، جب تک اس کی سانس نہیں نکل گئی دوسرا امام جو ہے وہ یا دوسرا بادشاہ جو ہے نہیں بنایا گیا۔ سعودی عرب میں بھی یہی ہوا، بادشاہ 20 سال تک بستر میں پڑا رہا، اور مگر وہ دوسرے آدمی کو بادشاہ نہیں بنایا۔ تو یہ جب انگریز اس قسم کی سسٹم میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تھی وقوف قوم ہے اور یہ آپس میں اتنی ایک دوسرے سے حسد کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کا مال مارتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری عمر کے لیے بادشاہ ہیں، اس کے بعد ہمارا بیٹا بادشاہ بنے گا،
پھر پوتا بادشاہ بنے گا. ایک ایسے ماحول میں ایک سنسیئر آدمی، سنسیئر ایڈمنسٹریٹر، سنسیئر وارریئر آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ میر جعفر نے یہ کیا اور میر صادق نے یہ کیا، وداؤٹ ٹیلنگ دیم کہ یہ جو ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ اور یہ بہادر شاہ ظفر صاحب کے لوگ جو تھے، یہ they were the most corrupt. They were barbarians on their people because they had not given any human right to anybody سوائے اپنی فیملی کے. اسی وجہ سے یہ میر جعفر اور میر صادق. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ مسلمانوں میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مسلمانوں میں ہیومن رائٹ نہیں ہے. ابھی آج دیکھیں آپ، یہ پاکستانی جنرل جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کے گھر پر رات کے 3 بجے کود کر ان کی عورتوں کو مار رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں، بچوں کے سامنے ان کو مار رہے ہیں. اور پھر اگر ایک آدمی تنزیہ ایک ٹویٹ بھی کر دے تو اس کو ننگا کر کر، اس کی ویڈیو بنا کر اس کے اوپر ہنستے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں. ایک مسلمان ہونا اور باربیرین ہونا، یہ بالکل اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو بھی آدمی مسلمان ہوگا وہ ذہنی طور پر ہیومن رائٹس کو تسلیم کرتا ہی نہیں. وہ یہ کہتا ہے نہیں 7ویں صدی اچھی تھی کیونکہ وہاں بڑا امن تھا، حالانکہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ امن تھا. اتنا لوگ لڑتے تھے، کتنی ساری جنگیں لڑی ہیں کہ ہزاروں لوگ تو جو آپس میں رشتے دار تھے ایک دوسرے کو مار دیے. یہ جنگ صفین دیکھ لیں، یہ جنگ اونٹ کی جنگ دیکھ لیں، عائشہ کے خلاف جنگ دیکھ لیں، علی کی جنگ دیکھ لیں، معاویہ کی جنگ دیکھ لیں. یعنی کوئی بھی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کبھی مل بیٹھ کر یہ نہیں کہا کہ بھائی دیکھیں لوگوں سے پوچھتے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اللہ میاں نے ہمیں قائم کیا، یہ تو اللہ میاں نے ہمیں امام بنایا ہے، یہ تو اللہ میاں نے ہمیں پروفٹ بنایا ہے. یعنی پروفٹ کا ایک بڑا فیمس اسٹیٹمنٹ ہے جب میں نے کہا کہ اگر میرے خاندان میں 2 مرد بھی زندہ ہیں تو وہ اس میں سے ایک جو ہے خلیفہ بنے گا. یعنی اس سے بڑا ریسزم آپ کسی تاریخ میں نہیں ملے گا. ایک تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں میں بادشاہ نہیں ہوں، پھر اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اسی وجہ سے کہ 4 خلیفہ آئے، اس کے بعد پھر امید نے ایک سلسلہ شروع کیا اپنی بادشاہت کا، جو انتظامی طور پر بڑا کامیاب گیا اور ایک عرب امپائر بن گئی. مگر کیا اس میں انصاف تھا؟ کیا اس میں ایکوالٹی تھی؟ کیا اس میں ہیومن رائٹ تھے؟ نہیں تھے. ہیومن رائٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ یورپ سے آیا. ہیومن رائٹ کا کنسیپٹ جو ہے انڈیا میں خاص طور سے انگریز لے کر آئے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہر آدمی جو ہے وہ قانون کے سامنے برابر ہے. ایون اگر انگریز بھی کوئی جرم کرے گا تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو ایک ہندوستانی کو ملے گی. ڈیفینیٹلی چونکہ وہ سپیریئر، مینٹلی طور پر سپیریئر تھے، ہو سکتا ہے ان میں کوئی غرور بھی ہو اور کچھ اس قسم کا انہوں نے ایگزیبٹ بھی کیا ہو، لیکن لا سب کے لیے برابر تھا. کوئی آدمی قانون نہیں توڑ سکتا، اور توڑے گا تو اس کی سزا بھگتے گا. آج پاکستان میں قانون جو ہے وہ اوپر سے توڑا جا رہا ہے. یہ جتنے جرنل ہیں اور یہ دنیا کے کرپٹ ترین جرنل ہیں، یعنی یہ سب پگز سے بدتر ہیں. انسان ان کو کہنا انسانیت کی توہین ہے، کیونکہ ان میں نہ ضمیر ہے، اس میں نہ انسانیت ہے، نہ کسی کی عزت ہے، اور نہ ملک سے وفاداری ہے. ملک کے آئین اور قانون کو یہ روزانہ رونتے ہیں، سو مچ سو کہ لوگ ان کا نام نہیں لے سکتے. سب کو پتہ ہے کہ طاقت پاکستان میں کس کے پاس ہے، مگر کوئی نہیں کرتا. جب وہ جرنیلی سے نکل جاتے ہیں پھر ان کا نام لیتے ہیں، باجوہ نے کرایا، اس نے کرایا، اس نے کرایا، مشرف نے کرایا. جو کرنٹ چیف آف اسٹاف ہے آپ اس کا پاکستان میں نام نہیں لے سکتے. دس از ہاؤ مچ بدماش اینڈ باسٹرڈ ہی از. کیوں کہ وہ انگریز کے زمانے میں جو آرمی ایکٹ تھا اس 1927 یا 1923 کا، اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. انگریز کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ ایک اکوپائر فورس تھی، اس کو ڈیفینیٹلی پروٹیکٹ کرنا تھا اپنی فوج کو. لیکن یہ تو پاکستانی ہے، یہ تو پاکستانی کلنڈرے بچے ہیں، یہ تو ذلیل پاکستانی ہیں جو ملک کو لوٹ رہے ہیں. سب بلینر ہو گئے، اور وہ جو ہیں اپنے آپ کو اس آرمی ایکٹ کے تحت پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کوئی ہمارا نام نہیں لے سکتے. اور
پھر یہ کلیم کرتے ہیں کہ 24 کروڑ عوام کی ہم ریڈ لائن ہے، اور پھر 9/11 کریٹ کرتے ہیں جان کر کے. تو یہ ساری بدماشیاں جو ہیں یہ صرف اسلامی کلچر کا خاصہ ہے. اسلام میں اگر کوئی بھی فوج ہے وہ انسان نہیں ہوگی، وہ سوائے جانور کے اس کی اور کوئی آئیڈیالوجی نہیں. وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ میاں نے لگایا ہے اور میں اللہ میاں ہوں. یعنی اسے نہ ملک کے قانون کی کوئی پرواہ ہے، نہ کوئی انسانی حقوق کی پرواہ ہے، نہ عورتوں کی رسپیکٹ ہے. ایون سو مچ سو وہ اتنے بدماش ہیں کہ آئی ایم شیور کہ وہ صبح شام اپنی بیویوں کو بھی مارتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مسلمان مرد کا خاصہ ہے. اور یہی غالباً واحد حق ہے جو اسلام میں مردوں کو دیا گیا ہے. ادروائز سارے حق جو ہیں وہ یا تو ڈکٹیٹر کے پاس ہے، بادشاہ کے پاس ہیں، اور امام یا خلیفہ کے پاس ہیں، اور یا ملاؤں کے پاس. باقی کسی کے پاس کوئی حق نہیں. جو طاقتور ہے وہ اپنا پیسہ استعمال کر کے لوگوں سے سہولتیں لے لیتا ہے، لیکن جو غریب ہے اس پر ہر قسم کی باربرزم جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے. سارا قانون جو ہے وہ صرف غریب پر لگتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کرپٹ آدمی جس کو کورٹ نے سزا دی وہ آزاد پھر رہا ہے اور اپنے آپ کو نیا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے. اور جو غریب آدمی ہے جس نے کوئی جرم نہیں کیا اس کو 20 سال تک وہ جیل میں رکھتے ہیں. ایون عمران خان جو میرا خیال ہے غریب نہیں ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، مگر اس پر ایسے کیسز بنائے گئے ہیں جو شاید تاریخ میں کسی بھی پرائم منسٹر پر نہیں بنے. اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ تم باہر چلے جاؤ اور تم کو ڈیل کر لو. وہ چونکہ ضدی آدمی ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہ بھی کبھی کا باہر بھیج دیا جاتا. اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ یقیناً اس کو جیل میں ہی مار دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس سے یہ کیسے نمٹیں گے یہ پھر تاریخ کا ہی حصہ بنے گا. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اکانومک فیلئر ہے بلکہ سوشل فیلئر بھی ہے، ملٹری فیلئر بھی ہے. کیونکہ فوج جو ہے وہ صرف اپنے ملک کو ہی پتہ کرتی ہے، باقی ہر جگہ تو اس کی اتنی مار لگتی ہے، اتنی شلواریں وہ پینٹیں وہ اتاری گئی ہیں ان کی، اور آج بھی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کی پینٹیں جو ہیں گیلی ہو جاتی ہیں. اتنی وہ بہادر ہے. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہے. پوری دنیا جو ہے وہ ان کو تف کر رہی ہے، پوری دنیا جو ہے ان کو ہیٹ کرتی ہے، مگر وہ انٹرنیشنل جو نارمس ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے دنیا کے سپر پاورز کو کہ اگر ہم چلے گئے تو یہ ملک جو ہے وہ سنبھالا نہیں جائے گا and all that nonsense. I hope the Western countries and the powerful countries, they realize that enough is enough. Something need to be done to save 230 million people. And they are as capable to run their country as the Indians are, where a civilian is in control. They have professional army who do what they are asked to do, which they are supposed to do. مگر یہ پاکستان کی جو یہ کلر آدمی ہے، یہ ایلین آرمی ہے، اس نے ملک سے ملک کا کھانا خراب کیا ہے، بلکہ پوری قوم کو دنیا میں ذلیل کر دیا. God bless you.